بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد۔ روزے عاشوراء کے روزہ کے حوالے سے بات چل رہی تھی۔ اس حوالے سے عرض کیا کہ اہل سنت کی حدیثی کتب میں 5 طرح کی احادیث ہمیں نظر آتی ہیں۔ کچھ احادیث وہ ہیں جس بات کو بیان کرتی ہیں کہ رسول خدا صلوات اللہ وسلم علیہ اس دن کا روزہ رکھتے تھے۔ کیوں رکھتے تھے اس کے ریزن میں اختلاف ہے۔ کچھ روایات نے کہا دور جاہلیت کے قریش کی دیکھا دیکھی روزہ رکھنا شروع کیا۔ احادیث اس حوالے سے بطور نمونہ آپ کی خدمت میں پیش کی جا چکی کہ دور جاہلیت میں قریش کو روزہ رکھتے ہوئے دیکھا اور رسول خدا نے بھی رکھنا شروع کر دیا۔ کچھ احادیث نے یہ کہا کہ رسول خدا روزہ رکھتے تھے چونکہ گزشتہ ادیان جو ہیں جیسے یہود جیسے نصارہ ان کے بارے میں رسول خدا کو بتایا گیا کہ وہ روزہ رکھتے ہیں۔ رسول خدا نے بھی ان کی دیکھا دیکھی روزہ رکھنا شروع کر دیا۔ اب یہ کون سے دین کی پیروی کرتے ہوئے، اس میں پھر اختلاف نظر ہے۔ تیسری کیٹیگری احادیث کی جو ہمیں نظر آتی ہے اور جس کے بارے میں بات بھی کی گئی تھی وہ یہ تھی کہ جب تک ماہ مبارک رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے تب تک روزہ رکھتے تھے۔ اب کس حکم کے تحت رکھتے تھے، مستحب سمجھ کے رکھتے تھے یا غیر مستحب سمجھ کے، یا کلی طور پر ایک عمومی جو روزے کے استحباب کا حکم ہے اس کے تحت رکھتے تھے، اس کو ان روایات نے بیان نہیں کیا۔ بہرحال جیسے ہی ماہ مبارک کے روزے فرض ہوئے تو رسول خدا نے عاشور کا روزہ ترک کر دیا اور رکھنا چھوڑ دیا۔ چوتھی جو کیٹیگری ہمیں نظر آتی ہے وہ یہ کہ رسول خدا نے عاشور کے روزہ کا حکم دیا لیکن خود روزہ نہیں رکھا۔ ہمارا بے سیام ہی اس دن کا روزہ رکھنے کا حکم دیا ولم یصم، لیکن خود روزہ نہیں رکھا۔ اور آخری جو احادیث اہل سنت کی کتابوں میں آخری قسم جو احادیث کی نظر آتی ہے وہ اس دن کے حوالے سے مختلف فضائل بیان کیے گئے اس میں کہ اس دن میں آدم کی توبہ قبول ہوئی، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کوہ جودی پہ جا ٹکی، حضرت ابراہیم کو آتش نمرود سے نجات ملی، موسیٰ کو فرعونیان سے نجات ملی، اور ایک طویل فہرست ہے واقعات کی جو عاشور کے دن سے جوڑی گئی۔ تو مجموعی طور پر یہ 5 قسم کی احادیث نظر آتی ہیں اہل سنت کی حدیثی کتابوں میں۔ ان کے مقابلے میں جیسا کہ عرض کیا شیعہ حدیثی کتابوں میں صرف بنیادی طور پر ایک ہی طرح کی احادیث نظر آتی ہیں جن میں 2 پوائنٹس کی طرف اشارہ ہے۔ پہلا کہ اس دن کے روزے کو بنی امیہ نے شکرانہ قتل حسین کے طور پر شروع کیا اور اس کی بنیاد رکھی اور اس کے بعد اس سلسلے کو آگے بڑھایا۔ یعنی انہوں نے یہ منت مان رکھی تھی کہ اگر کائنات کے اس عظیم ترین ظلم میں، جنایت میں، ستم میں یہ کامیاب ہو جاتے ہیں تو اس ظلم میں کامیابی کے شکرانہ کے طور پر یہ اس دن کا روزہ رکھیں گے۔ اور دوسرا نقطہ جس کی طرف اشارہ کیا گیا وہ یہ تھا کلی طور پر کہ یہ وہ بدعت ہے جس کی بنیاد بنی امیہ نے رکھی۔ اب میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا ایک تفصیل کے ساتھ نظر ڈالی جائے ان احادیث پر جو ہمارے سامنے موجود ہیں۔ اہل سنت کی کتاب شیعہ کی کتابوں میں چونکہ ایک ہی طرح کی احادیث موجود ہیں لہٰذا وہ اگر عاشور کا روزہ نہیں رکھتے ہیں یا عاشور کے روزہ کو مکروہ قرار دیتے ہیں یا اس کے حوالے سے بہرحال موقف اپناتے ہیں اس کے مقابل اور اس کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں تو سمجھ آنے والی بات ہے چونکہ ان کی حدیثی کتابوں کی روح سے یا تو اسے بدعت قرار دیا جائے گا یا قتل حسین کے شکرانہ کے طور پر مانی گئی بنی امیہ کی منت کے دونوں ہی ان کے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ لیکن جہاں تک اہل سنت کی بات ہے، اہل سنت کے ہاں علماء خاص طور پر آج کے دور میں تاکید اتنی زیادہ کرتے نظر آتے ہیں کہ محسوس ہوتا ہے کہ ماہ مبارک کے بعد اس دن کے روزے سے زیادہ اہمیت کسی روزے کی نہیں ہے۔ لیکن جب ہم احادیث پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ نہیں، احادیث میں کچھ اور ہی بات سمجھ آتی ہے۔ پہلی احادیث وہ ہمیں نظر آتی ہیں جو کہتے ہیں رسول خدا نے کسی کی پیروی کرتے ہوئے، کسی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے، کسی کی اتباع کرتے ہوئے
اس دن کا روزہ رکھنا شروع کیا. لیکن جب قرآن کی ہم آیات کو دیکھتے ہیں، جب احادیث کو دیکھتے ہیں، تو وہ اس بات کی نفی کرتی نظر آتی ہیں کہ رسول خدا کسی کی. اچھا، اس حوالے سے بعض آیات بھی ہیں جن کی طرف رجوع کیا جاتا ہے. بہرحال اس ایک نقطے کو سمجھنے کے لیے کہ یہ احادیث جو کہتی ہیں کہ رسول خدا نے گزشتگان میں سے، چاہے دور جاہلیت کے قریش ہوں، چاہے گزشتہ ادیان میں سے کسی کی پیروی ہو، کہ ان کی پیروی کرتے ہوئے حبیب کبریا نے روزہ رکھا. اس بات کو سمجھنے کے لیے ہمیں یہ نقطہ سمجھنا پڑے گا کہ کیا رسول خدا اعلان نبوت سے پہلے، اعلان رسالت سے پہلے کسی دوسرے دین کی پیروی کیا کرتے تھے؟ کس طریقے سے زندگی گزارتے تھے؟ اس حوالے سے ایک گروہ وہ تو یہ کہتا نظر آتا ہے کہ رسول خدا اساساً اعلان نبوت سے پہلے گمراہی کی زندگی گزار رہے تھے. اس کے لیے انہوں نے بعض آیات سے بھی استناد کیا جن کا ظاہری مطلب یہی ہے، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، خدا نے تمہیں گمراہ پایا، ہدایت دی، آپ تو تھے ہی گمراہ. مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ، تمہیں تو پتہ ہی نہیں تھا کتاب کیا ہے، ایمان کیا ہے. ایک نظریہ یہ. دوسرا نظریہ جو نظر آتا ہے وہ یہ کہ نہیں، رسول خدا گمراہی کی زندگی نہیں گزار رہے تھے، رسول خدا ہدایت پر تھے، لیکن جب تک اعلان نبوت نہیں کیا تھا تو گزشتہ ادیان کی پیروی کرتے تھے. اب کون سے دین کے اس میں اختلاف رائے موجود ہے. بہرحال بعض نے کہا کہ یہود کی پیروی کرتے تھے، بعض نے کہا کہ نصارہ کی پیروی کرتے تھے. انہوں نے بھی قرآن کی مختلف آیات سے استناد کیا اور مختلف آیات کو اس حوالے سے بطور دلیل و شاہد پیش کیا. مثال کے طور پر یہاں پر صرف ایک آیت کی تلاوت کر رہے ہیں، ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفہ، ہم نے تم پر وحی کی کہ اتباع کرو ملت ابراہیم کی، دین ابراہیم کی پیروی کرو. یہ دوسرا نظریہ. تیسرا نظریہ رسول خدا کے اعلان نبوت سے پہلے کی حیات طیبہ کے بارے میں، جو اکثر شیعہ اور اہل سنت علماء کا نظریہ، وہ یہ کہ نہیں، رسول خدا کسی دوسرے دین کی، کسی دوسرے مذہب کی یا دور جاہلیت کے لوگوں کی کبھی پیروی نہیں کرتے تھے. ان کے دلائل بھی واضح ہیں. رسول خدا ان کلی وظائف کے مطابق زندگی گزارتے تھے جو پروردگار عالم کی طرف سے الہامی صورت میں ان کو عطا ہوئے تھے. اس کے لیے دلائل و شواہد، کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، میں تب بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے. ہزاروں سال تخلیق آدم سے پہلے بھی میں نبی ہی تھا. بہت ساری احادیث ہیں شیعہ کتابوں میں بھی، اہل سنت کی کتابوں میں بھی بڑی صراحت کے ساتھ بیان کیا. رسول خدا افضل الکونین ہے، افضل الخلق ہیں، رسول خدا سے افضل کوئی نہیں ہے. اور عقل یہ کہتی ہے کہ جو افضل ہے وہ مفضول کی پیروی نہیں کرے گا، اور جو اپنے وجود کے ہر حصے میں، ہر جہت میں بے مثال ہوگا، کیسے مان لیں کہ وہ کسی دوسرے کی پیروی کرے. یہاں پر اس نقطے کی طرف اشارہ کر دیں کہ خدا کا پسندیدہ دین ہر دور میں اسلام ہی تھا. ایسا نہیں ہے کہ اسلام کے دو معنی، ایک یہ اسلام جس میں باقاعدہ احکام اور شریعت بھی ہے، جو رسول خدا نے آ کر 40 سال کی عمر میں اعلان فرمایا. ایک اسلام کا عمومی معنی ہے، وہ کلیات، وہ کلی اور بنیادی اصول جو تمام الہی ادیان میں مشترک. تمام آسمانی ادیان خدا پرست تھے، تمام آسمانی ادیان موحد تھے، توحید کو ماننے والے تھے، ظلم کے خلاف ڈٹ جانے کا حکم دینے والے تھے، جھوٹ کے خلاف بات کرنے والے تھے. وہ کلیات، وہ کلی اور بنیادی اصول، عبودیت پروردگار، عبادت پروردگار تمام ادیان میں مشترک. لہٰذا وہ کلی اصول جو تمام ادیان میں مشترک ہیں کہ ان کو بھی اسلام ہی کہا جاتا ہے. اور قرآن کی ڈھیر ساری آیات ہیں جو اس حوالے سے بیان کرتی ہیں، ان الدین عند اللہ الاسلام، خدا کی نظر میں پسندیدہ دین اسلام ہی ہے. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، جو بھی صرف رسول خدا کے اعلان رسالت کے بعد کی بات نہیں کی جا رہی ہے، جو بھی، اور گزشتہ امتوں میں بھی اسی طریقے سے ہمیں نظر آتا ہے کہ انبیاء لا تموتن الا وانتم مسلمون،
ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمہ، تو پسندیدہ دین خدا کی بارگاہ میں ہمیشہ سے اسلام ہی تھا، اور اسلام کے انہی بنیادی اصولوں کے سائے میں حبیب کبریا زندگی گزارا کرتے تھے۔ لہٰذا یہ احادیث جو ہمیں کہتی نظر آتی ہیں کہ قریش کی پیروی کیا کرتے تھے یا گزشتہ ادیان کی پیروی کیا کرتے تھے، یہ احادیث قطعاً قابل قبول نظر نہیں آتی ہیں درایت حدیثی کے اعتبار سے، چونکہ حبیب کبریا کو پروردگار عالم نے کسی کی پیروی کرنے کے لیے نہیں خلق کیا، ان کی تخلیق ہوئی ہے کہ پوری کائنات ان کے نقش قدم پر چلے۔ اور دوسری طرف خاص طور پر دور جاہلیت کی پیروی کرنا، کل انہی کو اقدار جاہلیت سے جب روکیں گے تو وہ کہیں گے کل تک تو آپ بھی ہماری ہی طرح تھے۔ لہٰذا یہ احادیث ہمیں اتنی قابل قبول نظر نہیں آتی۔ دوسری احادیث کی طرف جاتے ہیں جو یہ کہتی ہیں امر بصیامہ ولم یصم، اس دن کے روزے کا حکم تو دیا لیکن روزہ نہیں رکھا۔ قرآن کہتا ہے لما تقولون ما لا تفعلون، حبیب کبریا نے اعلان نبوت سے پہلے یعنی زبان سے تبلیغ سے پہلے 40 سال کردار کی تبلیغ کی، چونکہ اصول یہی ہے کہ جو کہہ رہے اس پر عمل کر کے دکھانا ہے۔ ہدایت کا نظام اسی ایک نقطے پر استوار ہے، صرف کہنا ہوتا تو انبیاء کی ضرورت نہ تھی، صرف کتاب نازل کر دی جاتی۔ صرف کہنے سے کام نہیں چلتا، جو کہا گیا ہے وہ کر کے دکھانا ہوتا ہے۔ یہ قرآن کا بنیادی ترین اصول ہے، لما تقولون ما لا تفعلون، جس بات پر خود عمل نہیں کرتے اس کا حکم کیوں دیتے؟ کیسے مان لیں کہ حکم دیتے رہے روزے کا لیکن خود روزہ رکھنا ضروری نہیں سمجھا؟ اس سے کم از کم جو بات سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ رسول خدا کی نظر میں اس روزے کی کوئی خاص اہمیت نہیں تھی۔ اگلی کیٹیگری کی طرف جا رہے ہیں، بڑے خلاصہ وار آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں۔ بس پہلی احادیث وہ جو کہتی ہیں کہ پیروی کرتے رہے، ہم نے عرض کیا کہ ایک طرف رسول خدا اس وقت بھی نبی تھے مطلب تمام اوصاف نبوت کے حامل تھے، علم رکھتے تھے، حلم رکھتے تھے، عمل کے اعتبار سے ہر اعتبار سے تمام اوصاف کے مالک تھے۔ کیسے پیروی کرتے؟ دوسری کیٹیگری میں وہ احادیث آ گئیں کہ جن میں حکم تو دیا لیکن خود نہیں رکھا، اور تیسری قسم میں ان احادیث کو لایا گیا کہ جن میں یہ کہا گیا کہ رسول خدا نے جب تک ماہ مبارک کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے تب تک روزہ رکھا عاشور کا، ماہ مبارک کے روزے فرض ہوئے عاشور کا روزہ ترک ہو گیا۔ اس حدیث کو صحیح بھی مان لیں تو یہ تو سمجھ آ گئی کہ رسول خدا جیسے ہی ماہ مبارک کے روزے فرض ہوئے، اب جب کہ ماہ مبارک کے مفروض روزے موجود ہیں تو اب اتنی تاکید کس لیے؟ سمجھ یہ آتی ہے کہ حیات طیبہ سے جن نکات کو نکال کر پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ نکات اس طریقے سے موجود نہیں ہے شاید۔ اور آخری نقطہ، آخری قسم احادیث کی جس نے اس عید کے دن کے روزہ کو خوشی سے جوڑا۔ اب خوشی سے روزے کا کیا تعلق ہے جبکہ جو واقعاً دو مسلمین کی عید ہیں ان کا تو روزہ ہے ہی حرام۔ یہ ایک الگ بحث ہے کہ روزہ اظہار خوشی کا ذریعہ ہے ہی نہیں، لیکن چلے مان لیا کہ اتنے سارے جو فضائل بیان کیے، طویل حدیث ہے جس نے اس نقطے کو بیان کیا کہ آدم کی توبہ آج کے دن میں قبول ہوئی، نوح کی کشتی جو ہے وہ کوہ جودی پہ جا ٹکی، اور باقی جو طویل فہرست ہے 1.5 صفحے کی حدیث ہے جو موجود ہے تنزیہ الشریع المرفوعہ میں۔ لیکن حیرت کی بات ہے کہ اس طویل حدیث کو ذکر کرنے کے بعد خود صاحب کتاب یہ لفظ استعمال کر رہے ہیں، والحدیثان لا یصحان، 2 احادیث انہوں نے ایک ہی مفہوم کی بیان کی ہیں۔ یہ دوسری جلد ہے تنزیہ الشریعہ کی، صفحہ نمبر 149 ہے۔ 2 احادیث بیان کی ہیں اور دونوں احادیث کو بیان کرنے کے بعد آخر میں یہ تعلیقہ بیان کر رہے ہیں، والحدیثان لا یصحان، یہ دونوں حدیثیں صحیح نہیں ہیں۔ وجہ دلیل بھی بیان کی، فی الاول موسیٰ بن عبد الرحمن، پہلی حدیث کی سند میں موسیٰ بن عبد الرحمن موجود ہے،
دوسری حدیث کی سند میں وہ فثانی ابن صباح موجود ہیں، وضاعان، یہ دونوں ہی احادیث گھڑنے میں معروف تھے۔ رسول خدا کی احادیث کو بیان کرنے کی بجائے اپنے مقاصد، اپنے مطلب کے تحت احادیث گھڑ کے پیش کرتے ہیں، لہٰذا ان سے منقول حدیث قابل قبول نہیں ہو سکتی۔ اچھا، ایک سیکنڈ کے لیے مان ہی لیا حدیث صحیح، یہ سارے واقعات اس دن کو ہوئے، یہ اپنی جگہ بات ہے، میں نے عرض کیا ہے کہ ان کے حوالے سے اور بھی روایات ان واقعات کے حوالے سے، لیکن مان لیا کہ یہ سارے واقعات اس دن کو ہوئے اور ان واقعات کی خوشی میں اس دن کا روزہ رکھا جاتا رہا، لیکن 61 ہجری 10 محرم رسول خدا کے نواسے کو، رسول خدا کی اہل بیت کو اس بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا۔ نساء النبی کو، ناموس رسالت کو اس بے حیائی کے ساتھ بازاروں اور درباروں میں پھرایا گیا قید کر کے۔ اب تو عاشقان رسول کی خوشی رخصت ہو جانی چاہیے تھی۔ عزیزان محترم، کسی کی توہین نہیں ہے، کسی کی دل آزاری نہیں کرنا چاہتے، بس اتنا بتانا چاہتے ہیں کہ آل نبی کی دشمنی نے کچھ لوگوں کو بڑی حدیں پار کرنے پر مجبور کر دیا ہے۔ آئیے عشق نبی کے تقاضوں کو سمجھ کر پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔